بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، جس طرح ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم طاہر القادری کے لحاظ سے دلائل کے ساتھ اس چیز کو ثابت کریں گے کہ یہ بندہ کوئی شیخ الاسلام ہے یا شیخ الکذاب ہے، تو اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم نے کہا تھا کہ ہم اس پر ایک پوری سیریز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ روافض ہوں یا تفضیلی ٹولہ ہو، نیم رافضی ہوں، یا پھر اہل سنت میں چھپے ہوئے اہل سنت کے غدار ہوں کہ جو اہل سنت کا کھا کے، اہل سنت کا نام لے کے، اہل سنت میں چھپ کے اہل سنت کی پیٹھ پہ وار کریں، ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم ان کو ایکسپوز کریں گے تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ کون ہمارا ہے اور کون پرایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت کا نام لے کر، اہل سنت جو ایک عظیم سواد اعظم ہے، یہ اس جماعت کا نام لے کر لوگوں کو ورگلانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ سیریز کے لحاظ سے پارٹ 1 آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور چاہتے تو ایک ہی کلپ کے اندر، کلپ لمبا ہو جاتا لیکن ایک ہی کلپ کے اندر اس کی ساری کہانیاں، کارستانیاں جو ہے وہ ہم اس کی کھول کے رکھ دیتے، اور اس کا جو اس نے پردہ اوڑا ہوا ہے، اپنے چادر اوڑی ہوئی ہے، ہم اس کو اٹھا دیتے، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ بعد تدریجاً آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج جو آپ کے سامنے اس کے جھوٹ میں رکھوں گا، اور اس کلپ کے اندر جو آپ کو جو ہے وہ سننے کو ملے گا، دیکھنے کو ملے گا، اور عوام جو ہے وہ خود ہی فیصلہ کر لے گی کہ یہ بندہ کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے، اور اس بندے کو شیخ الاسلام کہنا کتنا بڑا اسلام کے ساتھ غداری ہے کہ اس بندے کو شیخ الاسلام کہا جائے۔ تو اب یہاں پر 295C کے بارے میں آپ کے سامنے آج ساری چیزیں رکھوں گا، اور انشاءاللہ پھر باقی جو چیزیں وہ انشاءاللہ باقی جو پارٹس ہوں گے اس کے اندر انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی ہوگی۔ 295C کے لحاظ سے کہ یہ قانون کس نے بنایا، کس کے ذریعے سے بنا، اور اس نے کریڈٹ لینے کے لیے کیا کچھ کہا اپنی عوام کے سامنے، اور پھر جب یہ غیروں کے سامنے بیٹھا، کرسچنز کے سامنے، کفار کے سامنے بیٹھا، وہاں پر اس نے کیا بولی وہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا۔ اور اس کے بعد پھر آخر کے اندر، یعنی اس کے بھی، اس پارٹ 1 کے بھی 2 حصے ہوں گے۔ ایک حصے کے اندر ہوگا 295C کے لحاظ سے، ایک حصے کے اندر میں یہ رکھوں گا کہ اس قانون کو بنانے میں کس کا ہاتھ تھا، اور بعد میں اس کے کیا اوپینینز تھے، اس کے بارے میں کیا خیالات تھے، اور اس کے بعد میں یہ بھی واضح کروں گا کہ یہ قانون کس پر جاری ہوگا، اس کے لحاظ سے اس بندے نے کتنا بڑا جھوٹ بولا عوام کے ساتھ، اور کتنی بڑی اس نے خیانت کی اسلام کے ساتھ، اور قانون ناموس رسالت کے ساتھ اس نے کتنی غداری کی۔ تو جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے جو قانون بنایا گیا ہو اس سے غداری کرے، تو آپ جو ہے وہ اپنے اندر جھانک کے ذرا اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتائیے، کیا بندہ شیخ الاسلام ہو سکتا ہے؟ وہ تو بندہ شیخ الکذاب ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے بتدریجاً دلائل رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ ذرا اس کے بارے میں وہ میں آپ کے سامنے کلپ رکھوں، جو شروع میں بھی رکھوں گا، آخر میں بھی رکھوں گا، کہ جب اسے پوچھا گیا کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ بولا، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا تھا۔ سب سے پہلے ذرا آپ وہ سماعت فرمائیں۔ اپنی زندگی میں سچ کا استعمال کتنا کرتے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں، میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں، میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح بندہ کہہ رہا ہے کہ میں 100% میں اس پر شور ہوں کہ میں جھوٹ بولتا ہی نہیں ہوں، اور پھر آگے جا کے کہتا ہے کہ 6 مہینے تک میرے ساتھ ایک بندہ رکھ دو آپ، اور وہ اسی چیز پر ہو کہ وہ میرا جھوٹ پکڑنے پر رہے، لیکن وہ 6 مہینے تک ایک جھوٹ بھی میرا نہیں پکڑ سکتا۔ تو یہاں پر تو کئی جھوٹ بولے گئے ہیں۔ تو بہرحال ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ رکھتے ہیں کہ 295C جو قانون بنا وہ کس نے بنایا، اس کی زبانی، اور وہ کس کے ہاتھ پر بنا، وہ سارا کچھ آپ اس کی زبانی سنیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے وضاحت کرتے ہیں کہ وہ پھر اس نے آگے جو ہے وہ کس طرح جھوٹ بولا۔ آپ سب سے پہلے اس کا یہ کلپ جو ہے وہ سنیں۔ تو میں اس لیے تعزیز نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تحفظ حرمت رسالت کا، ناموس رسالت کا 295C، یہ جو قانون بنا اس ملک میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا۔ یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا۔ پھر یہ ہوا، میں پورا واقعہ آپ کو بتا لوں، 1985 میں جب 18 گھنٹے کے دلائل میرے مکمل ہو گئے
تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور شورا تھی، تو 1986 ہو گیا، 87 چلتا رہا یہ عرصہ. انہوں نے یہ فائل، تو کچھ لوگ جنرل ضیاء الحق کو ملے جو ان کی شورا میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، عدالت نے لکھ لیا فیصلہ، میرے دلائل ہو گئے ہیں بڑے مبسوط، اور عنقریب عدالت فیصلہ سنانے والی ہے. تو عدالت کے فیصلے سے قانون بنے گا تو آپ کو کوئی نہیں جائے گا کریڈٹ. انہوں نے کہا چونکہ آپ حدود آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو حدود میں آپ خود شامل کر لیں اور بطور آرڈیننس ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو جاری کر دیں، تو کریڈٹ آپ کو چلا جائے گا کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عدالت سے اناؤنس ہو، آپ اناؤنس کر دیں پارلیمنٹ کی طرف سے. تو تب جنرل ضیاء الحق صاحب نے عدالت کو آرڈر بھیجے کہ پوری فائل اور فیصلہ مجھے بھیج دیا جائے. انہوں نے منگوا لیا اور جو فیصلہ لکھا تھا اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا، اور اس طرح یہ قانون بنا پارلیمنٹ کے ذریعے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحفظ حرمت رسالت اور ناموس رسالت کا قانون جو توہین رسالت کے باب میں 295C، یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے، اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور یہ تاریخ جانتی ہے جو آج سے جن کی عمر 26 سال پہلے جو سن شعور میں تھے اور جن کو زمانے کے واقعات یاد ہیں، ان کو خبر، آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے اس زمانے کے جن کو یہ ساری سٹوری یاد ہوگی. ذرا ہاتھ کھڑا کریں. زیادہ عمر والے سب لوگوں کو پتا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کی پوری بلڈنگ در و دیوار گواہ ہے. جی تو آپ نے سنا کہ کس طرح بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ قانون تو آپ کے خادم کی وجہ سے بنا ہے، صرف اور صرف میری وجہ سے بنا. یہاں تک کہ مجھے جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ اس قانون کے بارے میں جو ہے وہ لکھو، میں نے لکھ کے دیا، اور وہ فیصلہ کہ جو عدالت کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ فیصلہ انہوں نے کہا نہیں تم سناؤ گے، اور عدالت کو آرڈر جاری کر دیے کہ نہیں وہ ساری فائل جو ہے وہ میرے پاس بھیج دی جائے، میں اس کا آگے جو ہے وہ قانون پھر کہا جو میں نے لکھا اس کو ہی پارلیمنٹ ایکٹ کے مطابق اس کے اندر شامل کر لیا گیا اور پھر اسی کو قانون بنایا گیا. یہ ساری چیزیں اس نے جو ہے وہ بلنڈر چھوڑے. اور پھر اس نے آگے جو ہے وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے وہ لوگ کہ جو آج بھی اس کی اندھا دھند تقلید پر لگے ہوئے ہیں، اس کے جھوٹ اور شریعت سے بغاوت کے بعد بھی اس کے اندھا دھند تقلید پر لگے ہوئے ہیں اور اس کو شیخ الاسلام کہتے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کا اس نے ہاتھ بھی کھڑا کروایا. دیکھو جی کون کون لوگ تھے اس وقت جب میں نے 18 گھنٹے کی دلیلیں دی تھی، اس کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق نے میرے ہاتھ پر قانون بنوایا، تو اس وقت پھر لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہماری عمر زیادہ لہٰذا ہم بھی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ ہم بھی موجود تھے. چلیے یہ بات تو ہو گئی کہ 295C قانون بنانے میں اس کا کیا کردار تھا. اس نے اپنی زبان سے کہا کہ جی صرف اور صرف آپ کے خادم کا ہاتھ تھا کہ 295C قانون بنا. تو اب جب کرسچنز کے سامنے یہ بیٹھا، انہوں نے اس کو بلایا، جب یہ قانون کو جو ہے وہ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لحاظ سے جو معاملہ ہوا، اس کے بعد جب اس قانون کے بارے میں اس سے پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے وہاں پر بیٹھ کر کیا کہا. وہاں پر بیٹھ کر اس نے جو الفاظ کہے ہیں وہ ہیں تو انگلش میں انشاءاللہ میں اس کی آگے وضاحت کروں گا. آپ سب سے پہلے اس کے وہ الفاظ سن لیجئے. آپ کو جو ہے جو انگلش سمجھتے ہیں ان کو تو پہلے واضح ہو جائے گا، لیکن بعد میں انشاءاللہ اس کا مفہوم بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس نے کیا کہا. یعنی پہلے کہا کہ 295C میری وجہ سے بنا، اور اب کیا کہہ رہا ہے سنیے. The situation, the Danish Integration Ministry and the minister, have been totally receiving wrong information. They should try to correct their source of information. The fact is, I'm not saying for sake of the conference, the fact is that I was never a consultant or advisor to General Ziaul Haq, the president who made the law of blasphemy in 80s. I had never been a member of his cabinet. I was never a member of the parliament in his days. He invited me, offered me to be federal minister for 3 times. I refused, and I never joined his dictatorial rule. And the way he was formulating the Sharia law, I was totally against it. So you are against the blasphemy law? Number 2, finally, when this law was made, President Ziaul Haq never consulted me. And I was never a part of shaping this law in the parliament made by General Ziaul Haq. So this is absolutely clear. So they have wrong information that I was his advisor. So let us get it on the table. Yeah. Are you pro or against the
the much discussed blasphemy laws in Pakistan? Now, there are two aspects. First of all, after clarifying the situation that I was never a part of shaping in the parliament. جی تو آپ نے سن لیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کہتا ہے کہ فیکٹ از دیٹ آئی واز نیور اے کنسلٹنٹ اور ایڈوائزر ٹو جنرل ضیاء الحق, کہ جنرل ضیاء الحق سے میرا اس معاملے میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا, نہ کوئی میں نے اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی مشورہ کیا 295C قانون کے بارے میں. پہلے کیا کہہ رہا تھا, بنایا ہی آپ کے خادم نے, ٹھیک ہے جی. اور اب کیا کہہ رہا ہے, اب کہہ رہا ہے وہ کرسچنز کے سامنے جا کے سارا پینترا بدل لیا کہ میں پھر کیسے انگریزوں کی غلامی میں رہوں گا, کیسے ان کی غلامی کروں گا, کیسے ان کے پاؤں چاٹوں گا وہاں پر بیٹھ کر, اگر میں ان کی بولی نہیں بولوں گا تو قانون ناموس رسالت اور سرکار کے دین اسلام اور سرکار کے ناموس رسالت کے قانون سے غداری کرتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی اس کو, جس بندے کو آپ نے شیخ الاسلام بنایا ہوا. اور پھر آگے کہتا ہے آئی ہیڈ نیور دا ممبر آف ہز کیبنٹ, آئی واز نیور اے ممبر آف دا پارلیمنٹ ان ہز ڈیز, ہی انوائٹڈ می اینڈ آفرڈ می. کہتا ہے کہ میں اس وقت پارلیمنٹ کا ممبر بھی نہیں تھا. پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں مجھے کہا گیا کہ قانون جو ہے وہ پڑھ کے سناؤ اور بتاؤ, اور اب کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا میں ممبر ہی نہیں تھا اس کے جو ہے جب وہ تھا اس کے دنوں میں, اس کے دور میں. کہتا ہے کہ ہی انوائٹڈ می اینڈ آفرڈ می, اس نے مجھے بلایا اور مجھے آفر کی اس قانون کے بارے میں, کہ جب انہوں نے یہ شریعہ قانون جو ہے 295C یہ اس کو بنایا تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ اس کے بارے میں آپ آئیں اور اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ ہمیں ایڈوائزز دیں, مشورے دیں. تو کہتا ہے کہ آئی واز ٹوٹلی اگینسٹ دس لا, میں اس جو قانون ہے اس کے بالکل مخالف ہوں, اس سے بالکل اختلاف رکھتا ہوں. یہ بندہ اس قدر یہ جھوٹا بندہ ہے کہ یہ کہہ رہا. اس کے بعد کہتا ہے کہ نمبر 2, فائنلی when this law was made, President ضیاء الحق کہتا ہے never consulted me, I was never a part of shaping this law in the parliament made by General ضیاء الحق. کہتا ہے کہ جب یہ قانون بنایا گیا تو اس وقت جب یہ قانون پریزیڈنٹ یعنی صدر جنرل ضیاء الحق نے اس کو بنایا تو کہتا ہے کہ کبھی بھی میں اس قانون کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا, نہ میں اس قانون کا کسی لحاظ سے بھی اس قانون کے اندر میرا کوئی حصہ تھا. پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ بالکل میں نے ہی بنایا, اور کرسچنز کے سامنے بیٹھ کے بالکل بولی بدل لی کہ اس قانون کے لحاظ سے تو میرا تو اختلاف ہے اور اس قانون میں تو میرا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. پھر اس بندے نے اسے سوال پوچھا کہ آپ اس قانون کے خلاف ہیں یا اس کو مانتے ہیں, اب اس قانون کو آپ مانتے ہیں یا اس قانون کے آپ خلاف ہیں, یہ اس بندے نے اس سے سوال کیا. ٹھیک ہے جی. تو اس بندے نے آگے کیا کہا, کہتا ہے کہ I differ with the procedure, اور پھر آگے جا کہتا ہے کہ I have a difference of opinion. کہتا ہے کہ میرا تو خیالات ہی الگ تھے اور میں اس قانون سے سارے پروسیجر سے میں تو اختلاف رکھتا تھا. ٹھیک ہے جی. اس طرح کا یہ بندہ ہے کہ اس نے کتنا جھوٹ بولا, وہاں پر بیٹھ کر کیا کہہ رہا تھا کہ قانون بنایا ہی میں نے ہے, اور پھر جب بیٹھا جا کے اغیار کے قدموں میں بیٹھا اور انگریز کے قدموں میں بیٹھا, اس وقت اس نے کیا کہا کہ اس قانون سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں اور میرا تو اس سے جو ہے وہ اختلاف رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ میں استثناء کے سارے دروازے بند کرنا چاہتا تھا, عورت ہو یا مرد, توبہ کرنے والا ہو یا غیر تائب ہو, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وہ بے ایمان قتل ہو جائے اور کتے کی طرح جہنم رسید کر دیا جائے. ذرا اس کی آپ یہ گفتگو سنیں, یہی والی آپ اس کی گفتگو سنیں. حرمت رسول کی عظمت کے لیے, ناموس رسول کے لیے, تاکہ گستاخی کے سارے راستے اور سب امکانات بند ہو جائیں. مسلم و کافر, عورت اور مرد, اور توبہ کرنے والا اور غیر تائب, سب کے لیے جس نے حضور کی گستاخی کی وہ بے ایمان قتل ہو جائے اور کتے کی طرح جہنم میں رسید کر دیا جائے جو گستاخ رسول ہے. میں سارے راستے استثناء کے بند کرنا چاہتا تھا. جی سن لیا آپ نے. تو پھر آگے جو اس کو پھر بتا رہا ہے, اب یہاں پر یہ کیا کہہ رہا تھا کہ وہ جہنم رسید کر دیا جائے اور وہ جو ہے وہ توبہ بھی کر لے, توبہ کرنے والا ہو یا غیر تائب ہو, اس کے لحاظ سے وہ کہہ رہا ہے جو بھی ہو اس کو جہنم رسید کر دیا جائے, کتے کی طرح وہ جو ہے وہ جہنم میں جائے. اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اپنے لوگوں کے سامنے. اور جب وہاں بیٹھتا ہے تو وہاں بیٹھ کے کیا کہتا ہے کہ جب یہ لا پاکستان میں چلا, جب یہ قانون پاکستان میں چلا تو اس کے لحاظ سے کیا کہتا ہے, کہتا ہے I am very clear on that subject, I don't support it. اور پھر کہتا ہے still I differ with the law. Ways this law is being practiced in Pakistan, I am very clear on that subject. I don't support it, but still I differ with the law. Yes. In spite of that fact. I know. کہتا ہے کہ پاکستان میں جب یہ قانون چلا تو میں بالکل اس کے حق میں نہیں تھا, میں نے بالکل اس کو سپورٹ ہی نہیں کیا,
اور میرا یہ کلیئر اوپینین ہے اس بات پر، یعنی میں کلیئرلی سب کو بتا رہا ہوں کہ میرا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں تھا. اور پھر کہتا ہے اسٹل آئی ڈفر ود دا لا، کہتا ہے کہ میں آج بھی اس قانون کے خلاف ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ اہل سنت سے اس کو جوتیاں مار کے نکالنا چاہیے کہ قانون ناموس رسالت کا غدار ہے یہ بندہ، کہ جب کرسچنز کے سامنے ان انگریزوں کے سامنے بیٹھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینا اس کو بھول جاتا ہے. اس بندے کو تم شیخ الاسلام کہتے ہو. تو بہرحال میں آگے چلتا ہوں. کہتے ہیں کہ پھر اس نے پوچھا کہ یہ قانون جو ہے وہ کس پر جاری ہوگا. اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون کس پر جاری ہوگا. تو یہ کہتا ہے کہ مرد ہو جو ہے وہ یا عورت ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اس پر یہ قانون لاگو ہوگا. میں نے بنایا اس لیے تھا کہ یہ قانون اس پر لاگو ہوگا اور اس کو بھی سزا جو ہے وہ قتل کی اور موت کی دی جائے گی. آپ ذرا اس کی یہ گفتگو سنیں. میں سٹینس یہ لے رہا تھا اور یہی قانون بنوایا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے. جی تو آپ نے سن لیا کہ کس طرح یہ بندہ ڈرامے بازی اب یہاں پر کر رہا ہے. اور پھر جب بیٹھا اغیار کے قدموں میں، ان کے قدم چاٹنے کے لیے جب بیٹھا تو پھر اس نے کیا کہا وہاں پر. اب گو کہ اس کے جب پھر حواری آ جائیں کہ حضرت امام اعظم کا یہ جو ہے وہ موقف بیان کر رہا تھا، تو مطلقاً پہلے اس نے یہ بات کی کہ جو بھی ہو، خود جو حنفی ہے تو پھر جب فتوے دے رہا ہے تو حنفیوں کے لحاظ سے دے رہا ہے نا. تو جب یہ باہر بیٹھا تو وہاں پر بیٹھ کے اس نے کیا کہا، کہتا ہے اٹس ناٹ اپلیکیبل آن نان مسلمس. یہ قانون جو ہے یہ بالکل بھی نان مسلمس پر جاری نہیں ہوگا، وہ مسلمس ہوں یا وہ غیر مسلمس ہوں، ٹھیک ہے جی، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، دوسرے لوگ ہوں، ان پر جاری نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف اگر قانون جاری ہوگا تو صرف مسلمانوں پر ہوگا. Whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. Is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. اب آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ ایسا بندہ شیخ الاسلام ہو سکتا ہے؟ یہ تو شیخ الکذاب ہے یہ بندہ. اور پھر آخر کے اندر میں وہی کلپ رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس جیسے بھیڑیوں جو اسلام کے اندر چھپے ہوئے، اہل سنت کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کا اصل چہرہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اعلی حضرت نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. یہ اہل سنت کا، مذہب اسلام کا سب سے بڑا یہ چور ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بنائے ہوئے قانون پر چوری کرے. اس سے بڑا بندہ کون سا چور ہو سکتا ہے؟ آخر میں پھر آپ اس کی وہ جھوٹ والی چھوٹا سا وہ کلپ سماعت فرمائیں اور ہمیں اجازت دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زندگی میں سچ کا استعمال کتنا کرتے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں. میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں. میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں.